السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم طلبہ اور طالبات، آپ سب کا استقبال ہے i+ اکیڈمی میں۔ یہ ہے اصول فقہ کی کلاس اور آپ پڑھ رہے ہیں الاصول من علم الاصول۔ ہم نے الحمدللہ علم کے موضوع پر بحث کی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ علم اصطلاح میں کس کو کہا جاتا ہے، علم کی ضد کون کون سی چیزیں ہیں، جہل مرکب کیا ہوتا ہے، جہل بسیط کیا ہوتا ہے، وہم کیا ہوتا ہے، ظن کس کو کہتے ہیں، شک کس کو کہتے ہیں، نسیان سہو غفلہ کس کو کہتے ہیں، خرف کس کو کہتے ہیں، تقلید کس کو کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں مکمل کی ہے اور جو علم کی بحث تھی وہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ آج سے الحمدللہ ہم ایک نئی بحث کا آغاز کر رہے ہیں اور یہ اصول فقہ کی اہم ترین بحث ہے اور وہ بحث ہے کلام کی بحث۔ کلام اصول فقہ کا بہت ہی اہم موضوع ہے، کیونکہ اصول فقہ میں آپ کو جن چیزوں سے استدلال کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ کلام ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اصول فقہ آپ کیوں سیکھ رہے ہیں، اصول فقہ میں آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ اصول فقہ میں آپ سیکھ رہے ہیں وہ اصول اور ضابطے جن کے ذریعے سے آپ قرآن سے استدلال کر لے جائیں۔ تو قرآن تو ایک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو آپ کو سب سے پہلے کلام کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی تاکہ آپ فقیہ بن سکیں۔ تو اصول فقہ میں کلام کی بحث بہت اہم ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا ہے جس سے آپ استدلال کرتے ہیں حدیثوں کے اندر۔ تو یہ اصل میں الفاظ کی دلالتوں کی بحث ہے کہ الفاظ کیسے دلالت کرتے ہیں، کیونکہ الفاظ ایک قالب ہوتے ہیں جو اپنے اندر معانی لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ صرف عربی زبان کی بات نہیں ہوتی ہے، ہر زبان میں نا لفظ جو ہوتا ہے وہ ایک خول ہوتا ہے، ایک برتن ہوتا ہے، اور اس برتن کے اندر کیا ہوتا ہے، معانی ہوتے ہیں جن پر وہ الفاظ دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو فقیہ بننا ہے تو آپ کو سب سے پہلے لفظوں کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، کلام کو سمجھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی، تبھی جا کر کے آپ فقیہ بن سکتے ہیں، تبھی جا کر کے آپ قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں، آپ حدیثوں سے استدلال کر سکتے ہیں۔ اب کلام الگ الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، کلام خبر ہوتا ہے، کلام انشاء ہوتا ہے، کلام جو ہے وہ کبھی اس کے اندر امر ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، کلام میں کبھی عام ہوتا ہے، کبھی کلام خاص ہوتا ہے، کبھی مطلق ہوتا ہے، کبھی مقید ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ کلام حقیقت ہوتا ہے، کبھی کلام مجاز ہوتا ہے۔ تو کلام الگ الگ ٹائپس کے ہوتے ہیں، کلام کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں اور ہر قسم کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس قسم کو سمجھے بغیر آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دلالت لغویہ کی بحث ہے یہ بہت اہم بحث ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اصول فقہ ہے اس کے 3 مباحث ہوتے ہیں اور ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ مقدمہ ہے احکام کا، یعنی مقدمے میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ احکام کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ پہلی بحث شروع ہو رہی ہے استدلال کی بحث۔ استدلال کی بحث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے جو نصوص ہیں قرآن و سنت کے، ان سے احکام کیسے ڈرائیو کیے جائیں۔ الفاظ کی دلالتوں کو انشاءاللہ تعالی ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اسی کا یہ حصہ ہے جہاں ہم کلام کی بحث شروع کر رہے ہیں۔ تو ہم کتاب کی طرف رجوع کر کے پہلے شیخ نے جو باتیں کہی ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں سے نئی بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب شیخ فرما رہے ہیں الکلام، کلام کس کو کہتے ہیں؟ کلام اردو جو ہم سمجھتے ہیں اس میں تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ کلام کہتے ہیں گفتگو کو، کلام کہتے ہیں بات کو۔ جیسے ہمارے یہاں شاعری میں کہا جاتا ہے فلاں صاحب کا کلام ہے، یعنی ان کی گفتگو ہے، ان کی بات ہے۔ تو کلام کی حقیقت کیا ہے، کلام اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ شیخ فرما رہے ہیں الکلام لغتاً اللفظ الموضوع لمعنی۔ کلام کی 2 طرح سے ڈیفینیشن بیان کریں گے، ایک اس کی لغوی ڈیفینیشن اور ایک اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن۔ یعنی لنگوسٹکلی کلام کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جب کلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو عرب کے لوگ اس سے کیا معنی مراد لیتے ہیں، اور اصطلاحاً کلام کا استعمال ہوتا ہے جیسے نحوی جب کوئی کلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ، یا فقہا جب کلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ کلام سے کیا مراد لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں الکلام لغتاً اللفظ الموضوع لمعنی۔ کلام لغت میں کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہاں پر ایک بہت اہم بحث ہے کلام کے حوالے سے، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کلام حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔ کیا کلام اس بات کو کہتے ہیں جو ہماری زبان سے نکلتی ہے، ہمارے دل کے اندر ایک معنی ہوتا ہے، کوئی خیال ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، جو ہمارے دماغ میں خیال ہے کیا وہ کلام ہے؟ جو ہمارے دل میں جو بات ہے جس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، کیا وہ کلام ہے؟ کلام کیا ہے اصل میں؟ دل کی بات کلام ہے یا زبان سے جو چیز ہم نے ادا کی ہے وہ کلام ہے؟ اہل السنہ والجماعہ، اسی طرح سے معتزلہ بھی اہل السنہ والجماعہ سے اس بات پہ متفق ہیں
کہ کلام اصلاً زبان سے نکلنے والی بات کو کہا جاتا ہے۔ بحرفن و صوتن، جو حرف ہوتا ہے اور اس کے اندر آوازیں ہوتی ہیں اس کو کلام کہا جاتا ہے۔ جو حدیث النفس ہے ہاں اس کو کلام نہیں کہا جاتا، کلام نفسی کو، اس لیے اہل سنت والجماعت کلام نفسی کا انکار کرتے ہیں۔ کلام نفسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت کے بالمقابل جو اشاعرہ ہیں، اشعری جو ایک بہت مشہور کلامی فرقہ ہے، ہمارے یہاں جو ہندوستان میں عام طور پہ حنفی اور شافعی ہیں وہ عام طور پہ عقیدے میں اشعری ہوتے ہیں، کلام میں وہ اشعری ہوتے ہیں۔ تو جو اشعری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام حقیقت میں نفس کے اندر جو معنی ہوتا ہے اس کو یہ کلام نفسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نفس کے اندر جو معنی ہوتا ہے یہ اصلاً کلام ہے، اور یہ جو ہماری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، جو آواز نکل رہی ہے وہ اصلاً کلام نہیں ہے، بلکہ وہ کلام پر دلالت کر رہی ہے۔ کلام اصلاً دل کے اندر ہے، اور الفاظ میں جو آواز ہوتی ہے، جو الفاظ اور آواز جس کا ہم اظہار کرتے ہیں وہ کلام نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام پر دلالت کر رہی ہے۔ تو یہ بہت مشہور ایک اختلاف ہے، عام طور پہ یہ اختلاف آپ عقیدے کی کتابوں میں پڑھیں گے کلام نفسی کے حوالے سے، اور بڑی لمبی بحث ہے کہ کلام اصل میں کس کو کہتے ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں کلام کہتے ہیں اس بات کو جو ہماری زبان سے بحرفن و صوتن، جیسے ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہتے ہیں نا، تو قرآن مجید کو اللہ کا کلام ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے ڈائلاگز ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کلام ادا کیا ہے بحرفن و صوتن۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز یعنی حروف اور آواز کے ساتھ یہ کلام ادا کیا ہے، اور تبھی اسی کو کلام کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ادا کیے ہیں۔ جبکہ اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، قرآن جو ہے وہ عین کلام اللہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن اللہ کے کلام کا مدلول ہے، کلام تو اللہ تعالیٰ کی نفس میں ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نفس میں ہے، جو معنی اللہ تعالیٰ کی نفس میں وہ کلام ہے، اس معنی پر دلالت کر رہا ہے یہ قرآن۔ تو اس لیے آپ کو جو اشعری ہیں ان کی کتابوں میں یہ بات ملے گی کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور کلابیہ بھی اس معاملے میں اشاعرہ کے ساتھ ہیں، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے کلام کا مدلول ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے کلام پر دلالت کرنے والا ہے۔ اصلی کلام کون سا ہے؟ وہ کلام نفسی ہے، جو اللہ کی نفس میں ہے وہ اصلاً کلام ہے۔ قرآن مجید عین کلام اللہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید عین کلام اللہ نہیں ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے وہ کلام آواز اور حروف کے ساتھ کیا ہے، اور اسی کو کلام کہا جاتا ہے۔ جو حدیث النفس ہوتی ہے وہ کلام نہیں ہوتا ہے، دل کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ کلام نہیں ہوتا ہے، وہ حدیث النفس ہے۔ اور اس کے بارے میں اہل السنہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی بہت مشہور حدیث ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی اما حدثت به نفسها ما لم تتکلم او تعمل به، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ میں فرماتی کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے حدیث النفس کو معاف فرما دیا ہے، اما حدثت به انفسها، کہ جو انسان اپنے دل میں بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا ہے، ما لم تعمل او تتکلم، جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے، او تتکلم، یا اس پر کلام نہ کر لے۔ دل میں خیال آیا اللہ اس پہ پکڑ نہیں کرتا جب تک کہ اس پر کلام نہ کر لے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزوں میں فرق کر رہے ہیں نا، اللہ کے نبی جب کلام کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب، اور حدیث النفس الگ چیز کو کہہ رہے ہیں، دل کی بات کو حدیث النفس کہہ رہے ہیں، دل کی بات، اور کہہ رہے ہیں دل کی بات پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا، کلام پہ اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے، تو یعنی دل کی بات الگ ہے اور کلام ایک الگ چیز ہے۔ دل کی بات کو کلام نہیں کہا جائے گا، اور کلام جو ہوگا اس کو دل کی بات کو نہیں کہا جائے گا۔ پھر دونوں کے حکم میں بھی فرق کر رہے ہیں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث النفس پہ پکڑ نہیں ہوگی، کلام پہ پکڑ ہوگی، اس کا مطلب حدیث النفس کلام نہیں ہوتا، کلام حدیث النفس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دل کی بات پر پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، لیکن کلام کر لے گا تو پکڑ ہوگی، تو کلام کا حکم الگ ہے اور دل میں جو بات ہوتی ہے اس کا حکم الگ ہے۔ بھائی آپ دیکھیے نا بہت ساری چیزیں، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ جو حدیث النفس ہوتی ہے، کلام نفسی، جو دل کے اندر بات ہوتی ہے وہ کلام ہے، تب تو ہماری نمازیں باطل ہیں ساری، کیونکہ بھائی کون سا ایسا شخص ہے جو نماز پڑھتے ہوئے، پوری نماز تو چھوڑیے، 10% بھی نماز میں ایسا ہے کہ دل میں کچھ کی بات نہ چلتی ہو، 10% بھی ہماری نماز اس سے محفوظ نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ حدیث النفس یعنی جو دل کے اندر بات ہوتی ہیں، دل میں خیالات ہوتے ہیں، آدمی جو اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے، اسی کو کلام کہا جاتا ہے، تب تو ساری نمازیں باطل ہیں، کیونکہ نماز میں انسان سے کلام کرنا منع کیا گیا کہ نماز میں کلام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اب ایک آدمی کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا، خوب لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہونے کے بعد جو ہے نا اس نے دل میں یہ خیال کیا کہ میں اپنی بیوی، دل میں بول دیا میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، زبان سے ادا نہیں کیا، تو طلاق ہوگی؟ نہیں طلاق ہوگی۔
دل میں خیال ہے طلاق ہوگی جب تک کہ وہ کلام نہ کر لے اس کو. حکم جو ہے وہ زبان سے نکلنے والے کلام پر لگایا جاتا ہے، دل کی بات پر حکم ہی نہیں لگتا ہے. اور عمومی طور پہ یہ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ بھائی دل کی بات کو کلام نہیں کہا جاتا ہے. مطلب آپ کسی سے جا کر کے کہیں کہ میری فلاں شخص سے جو ہے نا وہ لڑائی ہو گئی اور میں نے اس کو ایسا کہا ایسا کہا ایسا کہا، اس کو ایسی ایسی باتیں کہہ دی میں نے، تو سامنے والا پوچھے کہ اچھا ایسی ایسی باتیں کہہ دی تو اس نے تم کو چھوڑ دیا، مارا نہیں؟ کہا نہیں، میں نے دل میں کہی تھی. ہاں، تو آپ اس کا مذاق بنا لیں گے کہ دل کی بات کو کہنا نہیں بولتے ہیں. کلام کس کو کہا جاتا ہے؟ جو زبان سے ادا ہو، دل کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ کلام نہیں ہوتی. صحیح ترین حدیث اللہ کے نبی کی. لیکن اب یہ اشاعرہ کے سامنے بھی حدیث پیش کی جائے تو اس کا رد کر دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا خبر واحد ہے اور عقیدے میں خبر واحد حجت نہیں ہوتی ان کے نزدیک. اچھا بھائی عقیدے میں خبر واحد حجت نہیں ہوتی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کے پاس یہ جو کلام نفسی کا ایک تصور اور عقیدہ آپ نے پیش کیا ہے اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو وہ عیسائی شاعر کا ایک شعر پیش کر دیتے ہیں. اختل نصرانی بہت مشہور شاعر ہے، اس کا ایک شعر ہے کہ ان الکلام لفی الفوادی و انما جعل اللسان علی الفوادی دلیلا. ان الکلام لفی الفوادی، یہ کلام جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے اور زبان جو ہے اس کو دلیل بنایا گیا ہے اس بات پر جو دل کے اندر ہے. تو اختل نصرانی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کلام دل کے اندر ہوتا ہے، تو اسی سے کلام نفسی کی دلیل ملتی ہے. اب آپ سوچیں کتنی تعجب کی بات ہے. اور یہ اہل بدعت کا شیوا ہوتا ہے کہ جہاں اپنے موافق بات مل جائے تو ایک نصرانی شاعر، مسلمان بھی نہیں، نصرانی جن کا ویسے ہی الہیات کے معاملے میں اللہ کے معاملے میں ان کا عقیدہ خراب ہے، اس کے شعر کو دلیل بنا لیا کیونکہ وہ ان کے موافق ہے نا. بدعتی کیا کرتا ہے؟ بدعتی پہلے دلیل نہیں دیکھتا ہے، پہلے عقیدہ بناتا ہے پھر دلیل تراشتا ہے. تو اپنے موافقت میں مل گئی تو ایک نصرانی شاعر کے شعر کو بھی دلیل بنا لیا، اور اپنے مخالف ہیں اس کے موقف کے خلاف جاری ہے تو صحیح حدیث کا بھی انکار کر دیا. یہ بدعتی کا شیوا ہوتا ہے. یہ ایک نہیں، ایسے بہت سارے معاملات میں آپ کو مل جائے گا کہ صحیح حدیث چھوڑ دیں گے، ضعیف موضوع شعر یہ سب لے لیں گے کیونکہ اپنے موافق مل رہا ہے یہ. حالانکہ اختل نصرانی سے یہ شعر ثابت بھی نہیں ہے. اختل بہت بڑا شاعر تھا پر اس کے دیوان میں یہ شعر نہیں ہے. بہت لوگوں نے تلاش کیا ہے، یہ پتہ ہی چلا کہ اختل کا شعر ہے، اور اگر یہ شعر ہے بھی تو اس کے الفاظ کے بارے میں بھی اختلاف ہے کیونکہ بعض جو ہے دیوان اس میں ان الکلام لفی الفوادی کے بجائے ان البیان لفی الفواد آیا ہے کہ بیان جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے. اور اگر ہو بھی تو بھئی کسی شاعر کا شعر تھوڑی شریعت میں دلیل ہوتا ہے. کلام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کلام دل کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کو کلام نہیں کہا جاتا ہے. ہاں، تو عرب کے لوگ جب کلام کہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کلام وہ کہتے ہیں لفظ کو. اللفظ، کلام میں لفظ ہونا چاہیے. لفظ اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ زبان سے نکلنے والی آواز کو لفظ کہا جاتا ہے نا. ہاں، یعنی جو قرآن کی آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک قول بھی اگر نکلتا ہے زبان سے تو اس پر ایک نگہبان فرشتہ موجود ہوتا ہے لکھنے کے لیے. تو وہاں لفظ جو زبان سے نکلتا ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے. فرمایا اللفظ الموضوع لمعنی، ایسا لفظ جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا اس کو کلام کہا جاتا ہے. ہاں، جب یعنی عربی زبان میں جب کلام کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کوئی بھی لفظ جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو. جب ہم نے یہ کہہ دیا نا کہ کلام ایسے لفظ موضوع کو کہا جاتا ہے جو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو اب اس سے کیا پتہ چلا کہ پہلی بات تو یہی پتہ چل گئی کہ حدیث النفس کلام نہیں ہوتا ہے کیونکہ حدیث النفس لفظ نہیں ہوتا ہے، اس کو زبان سے نکالا نہیں جاتا ہے. تو جو دل کے اندر جو بات ہوتی ہے لغت میں اس کو کلام نہیں کہا جائے گا، حدیث النفس کو کلام نہیں کہا جائے گا. اسی طرح ہم کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جب حدیث النفس ہم نے کہہ دیا تو فعل کو بھی کلام نہیں کہا جائے گا. فعل جو ہے وہ کلام نہیں کہلائے گا. کسی نے کچھ کیا تو اس کو فعل کہا جائے گا، اس کو کلام نہیں کہا جائے گا. ایسے ہی اشارے کو بھی جو ہے وہ کلام نہیں کہا جائے گا. اشارہ کلام نہیں ہوتا ہے، گرچہ کہ اشارے سے معنی سمجھ میں آتا ہے، اشارے سے کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے پر اشارہ جو ہے وہ کلام نہیں ہوتا. اشارے کو قول تو کہا جاتا لیکن کلام نہیں کہا جاتا. جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے نظر مانی تھی نا کہ میں کسی سے کلام نہیں کروں گی. انہوں نے روزہ رکھا تھا، نظر مانی تھی کہ میں کسی سے کلام نہیں کروں گی. انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے نظر مانی ہے تو میں آج کسی بھی انسان سے کلام نہیں کروں گی. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ کس کا ہے، فاشارت الیہ، تو انہوں نے اشارہ کیا، کلام نہیں کیا، اشارہ کیا. اس سے کیا پتہ چلا
کہ اشارہ کلام نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں کلام نہیں کروں گی، پر اشارہ کیا، تو اس کا مطلب کہ اشارہ کلام نہیں ہوتا ہے، اشارہ کلام نہیں ہوتا. اسی لیے علماء نے یہ بھی کہا کہ کتابت بھی جو ہے نا وہ کلام نہیں ہوتی ہے، جو لکھنا ہوتا ہے نا وہ کلام نہیں ہوتا ہے، وہ اشارہ ہوتا ہے، وہ ایک فعل ہوتا ہے. اسی لیے اگر کسی آدمی نے صراحت کے ساتھ اپنی بیوی کو زبان سے بول دیا ہو کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، تو اس کی نیت نہیں پوچھی جاتی ہے، مان جائے گا کہ وہ طلاق ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے صراحت کے ساتھ زبان سے یہ کلمہ ادا کر دیا ہے طلاق کا. لیکن اگر کسی نے اپنی بیوی کے لیے لکھ دیا کہ میں تم کو طلاق دیتا ہوں، واٹس اپ کر دیا، میل کر دیا، لکھ کر کے اس کو کہا طلاق دیتا ہوں، تو کیونکہ یہ اشارہ جو ہے، جو کتابت ہے وہ اشارہ ہے، وہ کلام نہیں ہے. لکھ کر کے طلاق دینے والے سے نیت پوچھی جائے گی کہ تمہاری نیت کیا تھی. جیسے اگر وہ کہہ دے کہ میں نے لکھا تھا، بس میں اپنی ہینڈ رائٹنگ صحیح کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا طلاق کیسے لکھی جائے گی، اگر وہ بولتا ہے میری نیت یہ تھی، تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی. تو اشارہ بھی جو ہے وہ کلام نہیں ہوتا. اچھا، اور پھر کیا؟ ہر زبان سے نکلنے والا لفظ بھی کلام نہیں کہا جاتا ہے. کس زبان سے نکلنے والے لفظ کو کلام کہا جاتا ہے؟ الموضوع لمعنی، ایسا لفظ جس کو بنایا گیا ہو. موضوع وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، بنانا، ہے نا. اسی لیے موضوع حدیث کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی نے گڑھ لی ہو. تو جس کو گڑھا گیا ہے، بنایا گیا ہے. لمعنی، ایسا لفظ جس کو کسی معنی پہ دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا، اس کا کوئی معنی ہو. جیسے جانور کی آواز ہے، صوت الدابہ، وہ خارج ہو گئی. جانور کی آواز کو کلام نہیں کہا جائے گا، حالانکہ وہ آواز ہے، وہ اس کی زبان سے نکل رہی ہے، لیکن اس آواز کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اس کو کلام نہیں کہا جائے گا. کیونکہ کلام اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو. کون بناتا ہے؟ کس نے یہ الفاظ گڑھے؟ یہ نہیں پتہ ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ وضع کیے ہیں، بعض لوگوں نے کہا ما تعارف علیہ الناس، لوگوں نے آپس میں مل کر کے طے کر لیا کہ اس چیز کو یہ کہا جائے گا، اس معنی کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے. کس نے وضع کیا نہیں پتہ ہے. لیکن بہرحال کلام ایک ایسے لفظ کو کہا جائے گا جو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے بنایا گیا ہو. یہ لغت میں کہا جائے گا کلام. ہاں، اصطلاح میں کلام کس کو کہا جائے گا وہ آگے آ رہے ہیں. لغت میں کسی بھی معنی پر، جیسے زید ہے، امر ہے، شاتن ہے، جمل ہے، قردن ہے، سمکن ہے، جبال ہے، ارض ہے، یہ سارے الفاظ ہیں، یہ ایک معنی پہ دلالت کر رہے ہیں. لغوی اعتبار سے تو اس کو کلام کہا جائے گا، اصطلاحاً اس کو کلام نہیں کہا جائے گا. اصطلاحی طور پہ کلام کس کو کہتے ہیں وہ بات آگے آ رہی ہے. لغوی طور پہ ہر وہ لفظ جو کسی معنی پہ دلالت کر رہا ہے. اسی لیے محمل جو لفظ ہوگا وہ کلام نہیں ہوگا. جیسے زید، محمل یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو. جیسے زید کی الٹا آتی ہے دیس، کوئی بولتے دیس، اب دیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کلام نہیں کہا جائے گا. کلام پہلی بات تو وہ لفظ ہونا چاہیے، دوسری بات کیا ہونی چاہیے اس کے اندر کہ اس کو کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے گڑھا گیا ہے، بنایا گیا ہے. یہ تو ہو گئی لغوی کلام کی تعریف. اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اللفظ المفید. اصطلاح میں کلام اس کو کہتے ہیں جو مفید ہو، ایسی بات زبان سے نکالنا جو مفید ہو. اب مفید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفید کا مطلب یہ کہ جب وہ بات کہہ کر کے بولنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس کا کوئی مطلب سمجھ میں آئے، اس کی طلب باقی نہیں رہ جائے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بھائی جیسے اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، جب یہ بات میں نے ختم کی تو آپ کے سمجھ میں آ گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب میں نے بات کی، آپ کے سمجھ میں آ گیا. النار حارہ، آگ گرم ہے، میں نے ایک بات کہی، آپ کے سمجھ میں آ گیا. مفید کا مطلب ایک، یعنی آسانی کے لیے سمجھے کہ پورے سینٹنس کو اصطلاح میں کلام کہا جاتا ہے. کسی ایک ورڈ یا الفابیٹ کو کلام نہیں کہا جائے گا، بلکہ ایک سینٹنس ہونا چاہیے جس کا فل اسٹاپ لینے کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. اب جیسے میں نے کہا زید، اب زید نے کیا؟ زید کھایا، زید پیا، زید بیٹھا، زید گایا، زید گیا. میں کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، صرف زید بول رہا ہوں. تو یہ لفظ تو ہے لیکن یہ مفید نہیں ہے، یہ سینٹنس نہیں بن رہا ہے زید، تو اس کو کلام نہیں کہیں گے. یعنی نحویوں کی اصطلاح میں، فقہا کی اصطلاح میں کلام کس کو کہا جائے گا؟ ٹیکنیکلی اصطلاح میں کلام اس کو کہا جائے گا جو مفید ہو، جو آپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہا ہو، جس کو سن کر کے آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہو. جیسے اللہ ربنا محمد النبینا، اللہ ہمارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. جب یہ بات میں نے کہہ دی تو اس بات کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو ایک بات سمجھ میں آئی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول ہونے کا حکم میں لگایا، اللہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمارا رب ہے. تو ایسے کلام کو کلام کہیں گے، یعنی جب سینٹنس پورا ہو جائے، اور سینٹنس پورا ہونے کے بعد آپ کی وہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر میں بیچ میں ایسے کہیں رک گیا، ایک کلمہ دو کلمہ بول دیا میں نے، لیکن میں نے اس کو پورا نہیں کیا سینٹنس کو، تو اس کو کلام نہیں کہا جائے گا. عام طور پہ یہ فقہ میں بہت زیادہ اس بحث کا جو ہے نا وہ تعلق نہیں ہے، یہ اصلاً نحوی بحث ہے.
اور شیخ کیونکہ اب کلام کی بحث کر رہے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا وہ چیزیں لے آئے، ورنہ اصولی فقہ سے بہت زیادہ اس کا تعلق نہیں، اصل میں نحوی بحث ہے۔ وَأَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الْكَلَامِ اسْمَانِ او فعل واسم۔ کہہ رہے ہیں کہ عقل کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم، قلیل کا مطلب ہوتا ہے کم، تو عقل کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم، ما یتألف منہ الکلام، کم سے کم جس سے کلام بنتا ہے، یتألف بننا، اسی سے جو کسی نے کتاب جمع کی ہو تو اس کو تالیف کہا جاتا ہے۔ تو کلام بنانے کے لیے کم سے کم دو چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا، ہاں، اسمانی، یا تو دو اسم ہوں گے، اور فعل واسم، یا تو ایک فعل ہوگا اور ایک اسم ہوگا۔ تو کم سے کم کلام بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ کم سے کم کلام بنانے کے لیے یا تو آپ کے پاس دو اسم ہونے چاہیے، جیسے اوپر ہم نے مثال دیکھی، اللہ ربنا، اللہ بھی اسم ہے، ربنا بھی اسم ہے، محمد الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہاں، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ تو کلام بننے کے لیے یا تو دو اسم کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس دو اسم ہونا چاہیے، یا پھر ایک فعل اور ایک اسم ہونا چاہیے، ہاں، او فعل واسم۔ فعل واسم کیوں کہا؟ اسم و فعل نہیں کہا شیخ نے، یہ ایک دقت ہے کہ اگر کسی بھی جملے کی ترکیب میں فعل پہلے آ رہا ہے، اسم بعد میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب اس میں دو ہی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک فعل پایا جا رہا ہے اور ایک اسم پایا جا رہا ہے۔ جیسے جاء زیدن، جاء کیا ہے؟ آیا، فعل، زیدن اس کا فاعل۔ یہ بھی جملہ مفید ہے، پورا سینٹینس ہو گیا نا۔ میں نے جب کہا جاء زیدن، آپ کے سمجھ میں آیا کہ زید آیا ہے، میں نے زید پر آنے کا حکم لگایا ہے، تو اب یہ کیا ہو گیا؟ ایک فعل اور ایک اسم سے مل کر کے ایک پورا کلام بن گیا، جاء زیدن، زید آیا ہے۔ عام طور پہ جب ہمارے یہاں کلام مکمل ہوتا ہے تو ہم ہے یا ہیں لگا دیتے ہیں، ہے نا۔ اگر یہ کہتے اسم و فعل اور ہم اس طرح سے جملہ ادا کریں زید جاء، کلام تو بن گیا، لیکن اس میں دو اسم آ گئے اور ایک فعل آیا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ہی اسم ہے، ایک زید جو ہے وہ اسم ہے اور جاء جو ہے وہ فعل ہے، لیکن نہیں۔ جب آپ اس کی ترکیب کریں گے تو آپ ترکیب کیسے کریں گے؟ آپ ہی نہیں بولیں گے زیدن فاعل ہے اور جاء فعل ہے، آپ کہیں گے زیدن مبتدا ہے نا۔ یہ جملہ فعلیہ نہیں بنا، یہ جملہ اسمیہ بنا ہے، خبریہ اسمیہ۔ تو آپ یہ کہیں گے زیدن، ایسا تو نہیں کریں گے زیدن جاء کی ترکیب آپ کیسے کریں گے؟ زیدن فاعل اور جاء فعل، ایسا نہیں بولیں گے آپ بولیں گے زیدن مبتدا جاء فعل۔ اب جاء فعل آ گیا، فعل اکیلے نہیں آتا ہے، تو فعل کے ساتھ فاعل بھی ہونا چاہیے، تو فاعل کہاں ہے یہاں پر؟ جاء میں جو ہوا ضمیر ہے وہ فاعل ہے اور وہ لوٹ رہی ہے زیدن کی طرف۔ تو اب یہاں پہ دو اسم ہو گئے، ہے نا، اس لیے شیخ نے یہاں پر فعل واسم کا نا، عام طور پہ اسم کو ہم فعل سے پہلے کہتے ہیں، پر یہاں پہ فعل واسم کہہ کر کے اصل میں شیخ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ فعل پہلے آئے گا، اسم بعد میں آئے گا، تو ایک فعل اور ایک اسم سے جو ہے نا وہ ایک کلام بنے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ بھائی اسم اکیلے کلام نہیں بنا سکتا ہے، فعل اکیلے کلام نہیں بنا سکتا، حرف تو اکیلے کلام بنا ہی نہیں سکتا، اکیلے تو کوئی بھی کلام نہیں بنا سکتا ہے، کم سے کم دو چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ اب دو کیا ہونا چاہیے؟ یا تو دو اسم ہو یا تو ایک فعل اور ایک اسم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو فعل مل کر کے آپس میں کلام نہیں بنا سکتے، وہ اسم کے ہمیشہ محتاج رہیں گے، یعنی کسی بھی کلام میں اسم کا ہونا لازم ہے۔ فعل سے مل کے کلام نہیں بنا سکتا ہے، فعل حرف سے مل کے بھی کلام نہیں بنا سکتا ہے۔ فعل کے لیے لازم ہے کہ وہ اسم سے مل کے کلام بنائے، اور اسم کے لیے آسانی ہے کہ چاہے تو وہ اسم سے مل جائے چاہے تو وہ فعل سے مل جائے۔ اسم بھی حرف سے مل کر کے کلام نہیں بنا سکتا ہے، یا تو اسم سے مل کے کلام بنائے گا تو فعل سے مل کے کلام بنائے گا، تو یہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ ضروری نہیں کہ ظاہر ہی ہو اسم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر آپ کو ایک فعل دکھ رہا ہوتا ہے اور اسم ہوتا ہی نہیں ہے، ایک ہی جملہ۔ جیسے میں نے آپ سے کہا قم، قم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ تو بظاہر ایک فعل ہی ہے، تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بغیر اسم اور فعل کے اکیلے فعل کلام نہیں بنا سکتا ہے، پر یہاں تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، کھڑے ہو جاؤ، تو بظاہر یہ ایک فعل ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس فعل کے اندر ایک اسم بھی چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے انت کی ضمیر۔ جب میں کہتا ہوں قم، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قم انت، تم کھڑے ہو جاؤ، تو تم کو کھڑے ہونے کے لیے کہا نا، تو جو انت کی اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے وہ اسم ہے، تو ایسا ہی نہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی آپ کو ایسا لگے گا نا کہ جیسے بظاہر ایسا لگے گا کہ ایک الفابیٹ ہی صرف ہے، اس کی جیسے مثال قی، وقع یقی سے قی، اب بظاہر تو صرف ایک حرف ہے، یہ کاف کے نیچے آپ نے زیر لگا دیا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ اس کے اندر دونوں چیزیں پوشیدہ ہیں، اس کے اندر فعل بھی ہے
ہے نا. اس کے اندر فعل بھی ہے وقع یقی سے قی تم بچو, اور اس کے اندر انتا ضمیر جو ہے نا فاعل بھی پوشیدہ ہے. تو یہ ایک فعل ہے کہ اس میں فی, وفا سے فی بنائیں. ہاں تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ صرف ایک حرف ہے, لیکن یہ کیا ہے, تم وفا کرو, تم مکمل کرو. اب اس میں فعل بھی آ گیا فی کی شکل میں, ہے نا, اور اس کے اندر انتا ضمیر جو ہے وہ اسم کی بھی موجود ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بظاہر تو یہ پہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک فعل ہے, بلکہ ایک حرف لگ رہا ہے, لیکن حقیقت میں یہ فعل ہے اور اس فعل کے اندر ایک اسم پوشیدہ ہے. یہ بھی فی بظاہر ایک حرف لگ رہا ہے, پر حقیقت میں ایک فعل ہے اور اس فعل کے اندر ایک جو ہے نا اسم بھی پوشیدہ ہے. تو کم سے کم کلام بنانے کے لیے یا تو دو اسم کی ضرورت ہے, یا تو ایک فعل اور ایک اسم کی ضرورت ہے, اور کوئی صورت اس کی نہیں بن سکتی ہے. مثال الاول محمد الرسول اللہ, پہلی کی مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور دوسری کی مثال ہے استقامہ محمد, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت اختیار کی, ثابت قدمی اختیار کی. تو یہ ہماری کلام کی پہلی بحث تھی, جس میں ہم نے کلام کے معنی دیکھے, لغوی معنی دیکھے, کلام کے اصطلاحی معنی دیکھے, اس کی مثالیں دیکھی, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کلام بنانے کے لیے کن چیزوں کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے, کلام کے انگریڈینٹس کیا کیا ہیں. تو اس گفتگو کو ہم یہ ختم کرتے ہیں. کلام کے بعد ایک دوسری چیز ہے کلمہ. کلمہ کیا ہوتا ہے, اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, کس کس ٹائپ کے ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے درس میں دیکھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کو پتا ہے آئی پلس ٹی وی کے جو مختلف پروگرامز آپ تک پہنچتے ہیں, دینی پروگرامز, اسلامک پروگرامز, ریسرچ پروگرامز, علمی پروگرامز, یہ سارے پروگرامز کو آپ تک پہنچانے میں کئی اخراجات ہوتے ہیں. علماء جو اپنا وقت دیتے ہیں, اور بہت سارے ایسے کاسٹ جو بیہائنڈ دا سین ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو علماء کے علم کو آپ تک پہنچانے میں ذریعہ بنتے ہیں, جیسے ٹیکنیکل سٹاف, ایڈیٹرز, اینیمیٹرز, سوشل میڈیا سٹاف, سپورٹ سٹاف. ٹیکنالوجی کا بھی کاسٹ ہوتا ہے, پریمائسز کاسٹ, ٹریولنگ کاسٹ, ایکوپمنٹ. ایک پروفیشنل اسٹوڈیو کو مینج کرنے میں, ایک ٹیم کو مینج کرنے میں بہت سارے کاسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو بھی ابھارتا ہوں کہ آپ بھی اس کام میں ضرور سپورٹ کریں, آئی پلس ٹی وی میں اپنا تعاون ضرور پیش کریں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم.